نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی ان میں سے پہلی آیت إياك نعبد وإياك نستعين کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے سورہ فاتحہ کو اللہ نے پورے قرآن کا راز بنایا اور اس آیت کو سورہ فاتحہ کا راز بنایا سورہ فاتحہ سے متعلق ابتدائی گفتگو میں آیت مبارکہ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر جمہور مفسرین کی یہ رائے عرض کی تھی اس آیت کو اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بنا دیا ہے آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے ایاک نعبد اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے برات کا بیزاری کا لا تعلقی کا اقرار ہے اعتراف ہے اعلان ہے اور دوسرے حصے میں ایاک نستعین میں انسان اپنی عاجزی اور اپنے ضعف کا اعتراف کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں میری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے لفظی معنی ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب عبادت کی تمام اقسام خواہ عبادت کسی بھی انداز میں ہو کسی بھی رنگ میں ہو یا کسی بھی جہت سے ہو خواہ اس عبادت کا تعلق مالی عبادت سے ہو بدنی عبادت سے ہو زبانی عبادت سے ہو ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ
اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کے ان کمالات کو جانتے ہوئے کہ وہ کائنات کا رب ہے، سب سے مہربان ذات ہے، قیامت والے دن بھی اختیارات صرف اسی کے ہوں گے، ہم بالیقین اس بات کا اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم عبادت کریں گے تو صرف تیری ہی کریں گے، وایاک نستعین، اور اللہ جب بھی ضرورت پڑے گی، مشکلات میں پھنسیں گے تب، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تب، غموں اور مصیبتوں میں گھر جائیں گے تب، ہر حال میں جب بھی مانگنے کی نوبت آئے گی تو اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، تیری عبادت میں وہ راحت اور وہ سکون ہے، تیری بندگی کرنے میں کمال انسانیت ہے، اور اس میں ایسے فوائد اور ایسے ثمرات ہیں جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور عقبہ بھی سنورتی ہے۔ اعتراف کر لیا، اعلان کر لیا، اقرار کر لیا کہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس اپنے دعوے پر، اس اپنے اقرار پر، اپنے اس وعدے پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یہ ضمانت دیتا ہے کہ تم جہاں سے بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری مدد کے لیے پہنچوں گا۔ پھر جب اللہ مدد کرتا ہے تو اسباب پر نظر نہیں ہوتی، حالات کو نہیں دیکھتا، بظاہر حالات کیسے ہی سنگین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب اس جملے کو ہر آدمی نماز میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے معنی کا پتہ ہے تو بات سمجھ بھی رہا ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اس انسان کے لیے کتنی بدبختی ہے، کتنی شقاوت ہے، کیا انجام ہوگا اس کا کہ جو دن میں پتہ نہیں کتنی بار اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، پھر بھی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ غیر اللہ کی شور و پکار کرنے والا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا، غیر اللہ کی قبور اور مزارات کے طواف کرنے والا، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز میں اللہ سے یہ وعدہ تو کرتا ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ سے ایاک نعبد، بندہ اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ کو یہ بات اپنی سنا رہا ہے، اپنا وعدہ اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، اور مضارع کا میں معنی کرتا ہوں کہ اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب اس بدبخت انسان نے اس وعدے کا کتنا پاس کیا کہ مسجد میں آیا تو عبادت اللہ کی، باہر نکلا تو عبادت غیر ہو، پھر گھوڑے کا سجدہ، تعزیے کا سجدہ، اولیاء کی قبور کا سجدہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، ان کے مزارات، ان کی قبور کے طواف، اور وہاں پہ اعتکاف ایک سلسلہ ہے، اعتکاف کا ایک عمل ہے جو مساجد میں ہوتا ہے۔ بعض جاہل صوفیاء خانقاہوں پہ جا کر اعتکاف کرتے ہیں، وہاں سے اہل بدعت کو، اہل شرک کو، مشرکین کو یہ ہمت اور جرت ان کو ملتی ہے اور وہ مساجد کو چھوڑ کر، خانقاہوں کو چھوڑ کر مزارات پہ جا کر اعتکاف کرتے ہیں۔ اب وعدہ کرنے والے نے اللہ سے وعدہ کیا کہ عبادت تیری ہی، اب اس نے وعدہ تو کیا ہے، وعدہ نہ اس نے سمجھا ہے اور نہ ہی اس نے وعدے کو پاس رکھا ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اگر وہ اس کا لحاظ کرتا تو کٹ جاتا، کبھی بھی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک نہ ٹھہراتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ،
اللہ سے شرک نہ کرنا. ان قتلتا و حرقتا، اگر کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے تو جل مر جانا پسند کر لینا، شرک نہ کرنا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر بندہ ڈٹ جائے. جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کے اطمینان قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اور اگر اس استقامت پر، اس صبر پر، اس عقیدے پر ڈٹ جانے کی وجہ سے لوگ قتل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ قتل ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نہ آگے جانے کا خوف ہوتا ہے. اطمینان ہی اطمینان. مرنا تو ہے لیکن ایسی موت بندے کو نصیب ہو جائے کہ اسے مرنے کا، موت کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو اور آگے جانے کا کوئی دکھ اور افسوس نہ ہو، بلکہ وہ خوشی سے جا رہا ہو، تو اس سے بہترین موت اور کوئی موت نہیں ہے. لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہے نہ غم ہے. ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں اس حال میں آؤ گے تو دنیا چھوڑنے سے پہلے پہلے میں اللہ تمہیں جنت کی بشارت سنا دوں. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک تو یہ قاعدہ کہ یہاں پر ہی والا معنی آیا جسے اہل لغت، اہل عرب کہتے ہیں حصر والا معنی. حصر کا معنی یہی ہے کہ ایک ذات کے ساتھ خالص نسبت کرنا، باقیوں سے قطع تعلقی ہو. کہ ہم یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں کہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں یا مسیح ابن مریم کی عبادت کریں یا حضرت مریم کی عبادت کریں. یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم گائے کو پوجتے رہیں. یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ ان کے علماء، ان کے پیر، انبیاء، صالحین دنیا سے رخصت ہوتے. اذا مات الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب کوئی نیک بندہ ان میں سے فوت ہوتا تو اس کی قبر پر وہ سجدہ گاہ، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. یا اللہ ایسے نہیں ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم ایسے تیری عبادت کریں گے جیسی تیری عبادت بلال نے کی تھی. پھر کہنے والوں نے کہا کہ بلال تھوڑا سا انہیں جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو دکھتے ہیں، وحدت کا نعرہ سن کر ان کو آگ لگ جاتی ہے، تن بدن جل جاتا ہے، تو تھوڑا سا آہستہ کہہ دیا کر، یہ جو اوپر تجھ پر تشدد کرتے ہیں. تو حضرت بلال آگے سے جواب دیتے ہیں یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے. جب اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا ہوں تو اس میں ایسی لذت آتی ہے کائنات کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ملتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خود ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب مدد کا ایک لفظ عام ہے جو ہمارے ماحول معاشرے میں بولا جاتا ہے، مدد، تعاون کرنا. یا جدید لغت کے حوالے سے کہوں تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. تو بعض اہل بدعت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ چارے کی گٹھڑی ہے، یہ اٹھا کر میرے سر پہ رکھا دو، وہاں کنویں سے پانی کا گلاس بھر کے مجھے پلا دو، تو ایسے کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا. وہاں پر بھی تو ہم مدد مانگ رہے ہیں. یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو جی اگر کسی عام آدمی کو کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی مبلغ، کوئی رہنما، کوئی مقتدا
اپنے کسی مقتدی کو، کسی شاگرد کو کہتا ہے جاؤ وہاں سے پانی بھر کے لاؤ مجھے پلاؤ، تو وہ پانی لا کر دے دیتا ہے، اگر یہ شرک نہیں بنتا تو کسی نبی سے، کسی ولی سے کوئی چیز مانگ لینا وہ شرک بن جائے گا۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکے میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو استعانت کا معنی نہیں آتا کہ استعانت کا، مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کا تو قرآن نے حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا؟ وہ مدد تھی اسباب کے تحت۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی لا کر دو، اس کے پاس ہاتھ ہیں، چلنے کی طاقت ہے، پانی لا کر دینے کی، اس میں پانی تک پہنچنے کی اس کی دسترس ہے، اس کی رسائی میں ہے، میں تب کہوں گا۔ جو چلنے سے معذور ہو میں اس کو پانی لانے کا نہیں کہوں گا۔ جس کی پانی تک رسائی ممکن نہیں میں اس کو نہیں کہوں گا۔ ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، جسے نہ بولنے کا پتہ، نہ اٹھنے کا، نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، میں اسے نہیں کہوں گا۔ میں نے جس کو کہا اس میں صلاحیت ہے چلنے کی، وہ چل کر جائے گا، کنویں سے پانی لا کر مجھے پلا دے گا۔ اب پانی پکڑنے کے لیے اس کے پاس ہاتھ ہے، چلنے کے لیے اس کے پاس پاؤں ہے، آگے اسے پانی نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے معاملات یہ تو ہیں اسباب کے تحت، کہ اسباب جو اللہ نے دیے ان کو وہ استعمال کرے گا، یہ کام کر دے گا۔ اور تم جہاں پر مدد کو ثابت کرنے کی، جائز سمجھنے کی باتیں کرتے ہو، وہاں پر اسباب نہیں ہے۔ تم جن اہل قبور کے پاس جا کر کہتے ہو کہ ہماری مدد کرو، وہ تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے۔ تم جن بزرگوں کو پکارتے ہو ان کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی، ان کو تو تمہارے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی مدد طلب کرنا اور ایسی حالت میں کسی کو پکارنا جو اس کے حالات سے واقف ہو، حالات تک اس کی رسائی ممکن ہو، وہ کام کرنے کی طاقت اور قدرت اس میں موجود ہو، تو ایسا پکارنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ساری کائنات جانتی ہے کہ جہاں سب کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں سے میں اللہ کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے کہ کوئی اس کو اردو میں پکارے وہ تب بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں پکارے وہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو ہے کمزور۔ پکارنے والے نے پکارا کہ یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، اور یہاں ان تین اندھیروں میں اور پانی کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے مجھے تو ہی نکال سکتا ہے۔ میری کشتی پانی میں پھنس گئی، بھنور میں آ گئی، یا اللہ یہاں سے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بڑا چھوٹا مجھے نہیں نکال سکتا، یہاں سے میری کشتی کو نکال کر کنارے لگانے کی طاقت اور قدرت ہے تو مولا تجھ میں ہے۔ تو ایاک نستعین کا معنی یہ بنے گا یا اللہ ما فوق الاسباب، یعنی جہاں پر کوئی اسباب۔ اب کشتی پھنس گئی پانی میں، بندہ کیا کرے گا؟ کس کو پکارے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے گا وہ تو نہیں آئے گا۔ وہ تو فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، صدیاں گزر گئیں۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتے تب بھی ان کو بچانے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیر تھے، وہ کوئی ملاح نہیں تھے۔